ضلع کیچ میں خواتین کا کھیلوں کی جانب رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ یہاں کی باصلاحیت خواتین کرکٹ اور فٹ بال کے میدان میں بھرپور حصہ لے رہی ہیں۔ مقامی سطح پر لڑکیاں باقاعدہ ٹیموں کی صورت میں مشق کرتی ہیں۔ سماجی حلقوں نے اس سرگرمی کو صحت مند معاشرے کے لیے بہترین قرار دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ان خواتین کو آگے بڑھنے کے یکساں مواقع ملنے چاہیے۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ کیچ میں خواتین کے لیے الگ فٹ بال اور کرکٹ ایسوسی ایشن قائم کی جائے، باقاعدہ ٹورنامنٹس اور تربیتی کیمپس کا انعقاد کر کے ان کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ گوادر میں سرکاری دفاتر کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے ڈپٹی کمشنر نقیب اللہ کاکڑ نے محکمہ لائیو اسٹاک کے دفتر کا اچانک دورہ کیا۔ اس موقع پر انہوں نے عملے کی حاضری چیک کی اور محکمہ کی مجموعی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ دوران معائنہ غیر حاضر اور غفلت برتنے والے اہلکاروں کا نوٹس لیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر نے ان کے خلاف فوری محکمانہ کارروائی کی ہدایت جاری کی۔ ڈپٹی کمشنر نقیب اللہ کاکڑ نے کہا کہ سرکاری اداروں میں نظم و ضبط، وقت کی پابندی اور عوامی خدمت کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ ضلعی انتظامیہ کا مقصد تمام سرکاری دفاتر میں مؤثر طرز حکمرانی کو فروغ دینا اور شہریوں کو بروقت اور معیاری خدمات کی فراہمی یقینی بنانا ہے۔ کوئٹہ میں انسداد پولیو مہم کے تیسرے روز کا اہم جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ ڈپٹی کمشنر مہر اللہ بادینی نے اس اہم اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں محکمہ صحت اور عالمی اداروں کے نمائندے شریک ہوئے۔ مہم کے دوران ٹیموں کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ انکاری کیسز اور غائب بچوں کی کوریج پر بریفنگ دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے ریفیوزل کیسز پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی۔ انہوں نے ٹیموں کی مؤثر نگرانی کو یقینی بنانے کا حکم دیا۔ ہر بچے تک پولیو کے قطرے پہنچانا ہماری اولین ترجیح ہے۔ تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا کر مہم کامیاب بنائی جائے گی۔ ڈھاڈر کے صدر پولیس تھانے کے مین گیٹ کے سامنے سیوریج کا گندا پانی جمع ہو گیا ہے۔ یہ جگہ پہلے لیویز تھانہ کہلاتی تھی۔ اب یہاں کئی روز سے دندر پانی سڑک پر بہہ رہا ہے۔ اس گندگی کی وجہ سے ہر طرف شدید بدبو پھیل چکی ہے۔ تھانے آنے والے سائلین اور شہریوں کو بڑی مشکلات کا سامنا ہے۔ مقامی لوگوں نے صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام کی عدم توجہی پر سخت احتجاج کیا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سیوریج کا مسئلہ فوری حل کیا جائے، صفائی کی صورتحال بہتر بنا کر عوام کو ریلیف فراہم کیا جائے۔ نوشکی میں اسمال انڈسٹری آفس متعلقہ حکام کی غفلت کی وجہ سے کھنڈر بن چکا ہے۔ اس دفتر کے برآمدے کو لکڑی کے سہارے کھڑا کیا گیا ہے۔ 25 سال گزرنے کے باوجود کارپیٹ ہال سینٹر کی مرمت نہیں کی گئی۔ اس خستہ حال عمارت میں 25 خواتین ٹیلرنگ کی تربیت حاصل کر رہی ہیں۔ کسی بھی وقت یہاں کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے۔ ماضی میں نوشکی کے بنے قالین پورے پاکستان میں مشہور تھے۔ اب کئی سالوں سے یہ قالین بافی کا شعبہ مکمل بند پڑا ہے۔ مقامی لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ عمارت کی فوری مرمت کی جائے۔ تمام شعبے فعال کر کے مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں۔ پولاد میں عوامی شکایات پر پرائس کنٹرول کمیٹی متحرک ہو گئی ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر اسد اللہ سمالانی کی قیادت میں شہر کے مختلف بازاروں کا دورہ کیا گیا۔ دکانوں پر اشیاء خورد و نوش کے نرخ نامے چیک کیے گئے۔ انتظامیہ نے مرغی کے گوشت کا نیا ریٹ 550 روپے فی کلو مقرر کر دیا ہے۔ دیگر اشیاء کی قیمتیں پڑوسی اضلاع کے نرخ ناموں کا جائزہ لے کر طے ہوں گی۔ ڈپٹی کمشنر منیر احمد درانی کی زیر نگرانی کمیٹی کسی بھی وقت چھاپہ مار سکتی ہے۔ دکانداروں کو سرکاری ریٹ لسٹ پر عمل درآمد یقینی بنانے کی سخت ہدایت کی گئی ہے تاکہ شہریوں کو فوری ریلیف مل سکے۔ ضلع کیچ میں مستحق افراد کو باعزت روزگار فراہم کرنے کی ایک بہترین مثال سامنے آئی ہے۔ معروف سماجی شخصیت شاہ دوست دشتی نے اپنے ذاتی پروگرام کے تحت 25 غریب خاندانوں کی مدد کی ہے۔ ان مستحقین میں بزرگ خواتین بھی شامل ہیں جنہیں کاروباری ٹھیلے اور 20,000 روپے نقد دیے گئے ہیں۔ شاہ دوست دشتی کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد خیرات دینے کے بجائے لوگوں کو خود کفیل بنانا ہے۔ تربت کی سیاسی اور سماجی شخصیات نے اس فلاحی اقدام کی تعریف کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایسے اقدامات سے معاشرے میں غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔